السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر 10th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں آج کی کلاس میں۔ اور آج ہمیں پڑھنا ہے مولوی عبدالحق، اس کی حالات زندگی۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو بابا اردو کا خطاب ملا، یعنی فادر آف اردو۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کا کتنا کنٹریبیوشن رہا ہوگا اردو ادب کو۔ تو اس کی زندگی کے بارے میں ایک اردو کے طالب علم کو ہر حال میں پتہ ہی ہونا چاہیے، نہ صرف اردو کے طالب علم کے لحاظ سے بلکہ ایک عام طالب علم کے حساب سے بھی مولوی عبدالحق کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلو لیٹس اسٹارٹ آور کلاس۔ تو آپ پیج نمبر 63 نکالے اور اپنے بک سے، اور مولوی عبدالحق کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں وقف کر دی۔ یعنی بابا اردو، اس کو کہلانے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے سب سے پہلا ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی اردو کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ کے قریب سروا میں 20 اگست 1870 کو پیدا ہوئے۔ دوسرا چیز جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ 1870 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنا ہے ان کی زندگی کے بارے میں وہ ہے کہ علی گڑھ سے اس نے 1894 میں MBA کیا، یعنی بیچلر آف آرٹس، وہ پاس کر کے اس نے پھر پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف پوسٹس پہ فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا، وہاں پہ پرنسپل رہے عثمانیہ کالج میں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے، وہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ اور وہاں کے پروفیسر بھی رہے۔ ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ اپنے فرائض منصفی کو انجام دیا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس وقت کی اردو ترقی کو، اردو پروموشن کے لیے ایک بہت ہی مشہور انجمن بنائی گئی تھی جس کا نام تھا انجمن ترقی اردو، اس کے وہ سیکرٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک سہ ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت اس نے خود اپنا رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا اردو۔ تو اردو کی تحقیق کے بارے میں، اس کی نئی جانکاری کے بارے میں سب کچھ، نئی کھوج کے بارے میں سب کچھ اس رسالہ میں چھپتا تھا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دہلی لائے اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ تو جب یہ سروس سے ریٹائر ہوئے تو پھر انہوں نے انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی لایا، تو وہاں پہ بہت ہی کارآمد کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی نے LL.D اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ تو اس کی جو قابلیت، اس کی جو خدمات کے عوض دیکھ کر وہاں کی جو مشہور یونیورسٹی تھی جیسے الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی، تو انہوں نے ان کے اعزاز میں انہیں LL.D اور D.Litt کی ڈگریاں دے دی۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے لیکن خاطر خواہ قدر نہیں ہوئی۔ جب ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا تو یہ پاکستان چلے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی قدر کو نہیں سمجھا۔ 16 اگست 1961 میں کراچی میں انتقال ہوا۔ تو یہ بھی پوائنٹ بھی آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ 16 اگست 1961 میں کراچی پاکستان میں انتقال کیا۔
اب ہیں ان کی خدمات، انہوں نے ادب کو کیا خدمات کی۔ مولوی عبدالحق ایک محقق یعنی تحقیق کرنے والا، سوانح نگار یعنی زندگی پہل بایوگرافیز لکھنے والا، زبان دان زبان جاننے والا، لغت نویس ڈکشنری لکھنے والا، قواعد دان گرامر لکھنے والا، گرامر جاننے والا، اور طرز انشا پرداز تھے، یعنی بہت اچھا بولنے اور لکھنے والا تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ حالی اس کا فیوریٹ شخصیت تھا۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں، عبارت میں الجھاؤ نہیں، جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرا اور عام فہم انداز میں وضاحت لکھتے ہیں۔ مشکل زبان وہ کیا کرتے، وہ بالکل سادہ سمپل سے سمپل ورڈ استعمال کرتا تھا لکھنے میں، تاکہ ہر انسان معمولی اردو جاننے والا بھی ان کی جو اس نے ان کی رائٹنگ کو آسانی سے پڑھ سکے، آسانی سے سمجھ سکے۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں میں ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وہ اس نے کیا کیا، قدیم کتابیں، قدیم مطلب پرانی کتابیں جو اردو ادب کی تھے، انہوں نے اس کو نئے سرے سے لکھا، ان کی مقدمات خود اپنے ہاتھ سے لکھے، یعنی ان کے بارے میں پہلے پیج پہ لکھا کہ کتابیں کہاں ہیں، کب چھپے، کس نے لکھے، اس میں کیا کیا خاص چیزیں اس نے پائے۔ تو وہ اس نے بہت بڑا کام کیا اردو کے لیے۔ انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو آپ انگلش اردو ڈکشنری اور اردو انگلش ڈکشنریاں دیکھتے ہو، تو اس کی شروعات مولوی عبدالحق نے ہی کی۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر لکھا ہے۔ اس کی پسندیدہ شخصیت تھی مولانا حالی، تو اسی پر اس نے ایک خاکہ لکھا ہے جو آپ کو اس کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیے کم از کم الفاظ میں اپنے ممدوح کی کیسی تصویر کھینچی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اپنے ممدوح کی یعنی اپنی پسندیدہ شخصیت کی اس نے کس طرح اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور کم سے کم الفاظ میں۔ تو آج اتنا ہی، امید ہے آپ اس سبق کو بار بار سنو گے، مولوی عبدالحق کے بارے میں پوری طرح سے اس کی ساری جانکاری ذہن نشین کرو گی۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور کوئی سوالات یا کچھ کوشچن ہو تو آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں واٹس ایپ پہ، یا مجھے فون کرے، اور اس کا نوٹ میں آپ اس کے بعد ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ ویسے بھی اس بک پہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کا نوٹ بنایا ہوا ہے، اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے، آپ چاہے تو اس کو بھی ایک نوٹ بنا کر اپنی نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔